بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید گرلز۔ میرا نام نازیہ عاطف ہے، میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ جی گرلز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے توصیف کا خواب۔ یہ کہانی علامہ راشد الخیری نے لکھی ہے اور اس میں ایک اصلاح کا پہلو ہے، یعنی کہ آپ کو اس کہانی میں ہمدردی اور غریب لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کی ایک مثال ملے گی۔ آئیں اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ دریائے ہگلی کے کنارے پر ایک عظیم الشان کوٹھی ہے جس کی چاروں طرف ایک سرسبز و خوشنما باغ مہک رہا ہے، جس میں توصیف اپنے شوہر اور 4 بچوں سمیت رہتی ہے۔ کسی قسم کا رنج و غم اس کے پاس آ کر پھٹکا تک نہیں۔ رنج و غم یعنی کہ کوئی کسی قسم کا دکھ درد اس کے پاس نہیں آتا۔ پھٹکا نہیں یعنی کہ اس کو اس کا کوئی احساس نہیں ہے، کوئی اس کے پاس غم یا دکھ نہیں ہے۔ داؤ توصیف کے سسر نے یہ کوٹھی کئی لاکھ روپے کے صرف سے ایک گاؤں میں بنوائی تھی۔ صرف کا مطلب کہ پیسہ لگایا تھا انہوں نے، کئی لاکھ روپیہ اس کوٹھی پر ایک گاؤں کے قریب بنوائی تھی، اور دور دور کے معماروں نے اپنی صنعت کے ایسے نمونے دکھائے تھے کہ آدمی دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ دنگ رہ جانا، حیران رہ جاتا ہے۔ رنگ برنگ کے پھولوں نے اس ایوان کو جنت بنا دیا تھا۔ ایوان مطلب مکان یا محل یا کوٹھی۔ میلوں تک ہوا ان کی خوشبو سے مہکی رہتی تھی۔ ان پھولوں کی خوشبو بڑی دور تک آتی تھی۔ طائران کا مطلب ہوتا ہے پرندے، خوشلہان کے نغمے یعنی کہ خوبصورت آواز میں گیت گاتے آبشاروں کی سریلی آوازیں خام خواہ دلوں میں امنگ پیدا کرتی تھیں۔ بہتر سے بہتر زندگی جو دنیا میں کسی عورت کی بسر ہو سکتی ہے وہ توصیف کی تھی کہ موسیٰ توصیف کا شوہر اس کے اشاروں پر کٹ پتلی کی طرح کام کرتا تھا۔ یعنی کہ توصیف کی زندگی جون سی ہے وہ ایک بہترین عورت کی تھی۔ اس کا شوہر توصیف اس کی ہر بات مانتا تھا۔ 11 سال کے عرصے میں لڑائی جھگڑا تو درکنار کسی قسم کا اختلاف تک سننے میں نہ آیا تھا۔ ان کی شادی کو 11 سال ہو گئے تھے اور اس میں انہوں نے ایک دفعہ بھی کوئی لڑائی جھگڑا ان کے درمیان نہیں ہوا تھا۔ شام کے وقت ایک روز توصیف پائیں باغ میں ٹہلتی ہوئی باہر نکلی اور سڑک پر آئی۔ موسیٰ ساتھ تھا۔ ایک دن توصیف اور اس کا خاوند ٹہلتے ہوئے سڑک پر آئے۔ دونوں میاں بیوی باتیں کرتے پاؤں پیدل دور تک نکل گئے۔ آدمی نہ آدمزاد، سرد موسم، شام کا وقت، مسافت خاک نہ معلوم ہوئی، یہاں تک کہ دونوں ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک عمارت کی ٹوٹی ہوئی دیواریں اور گری ہوئی محرابیں اس کے مسجد ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ ٹہلتے ہوئے سیر کرتے ہوئے وہ لوگ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں ایک ٹوٹی ہوئی عمارت انہیں نظر آئی جو کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ پہلے کوئی مسجد تھی۔ توصیف ایک ایسی ماں کے دودھ سے پلی اور ایسی باپ کی گود میں بڑی تھی جہاں مفلسین مذہب کی وقت رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ توصیف کے ماں باپ غریب ضرور تھے لیکن انہوں نے مذہب کی اہمیت اس کو بہت اچھی طرح سمجھا دی تھی۔ گو تغیر حالات نے توصیف کے خیالات میں بہت کچھ فرق کر دیا تھا۔ حالات کی تبدیلی نے توصیف کے خیالات کافی بدل دیے تھے، مگر اسلام کی عظمت وہ جہیز میں لے کر سسرال پہنچی تھی۔ لیکن اسلام کی عظمت اس کو اپنے جہیز میں ملی تھی، یعنی کہ وہ بچپن سے ہی اسلام کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اس وقت یہ دیکھ کر خانہ خدا اس حالت میں اور کتے اور گیدڑ اس میں رہیں، دل پر ایک چوٹ سی لگی اور اس نے مصمم ارادہ کر لیا، مصمم مطلب مضبوط ارادہ کر لیا کہ مسجد از سر نو تعمیر کرا دوں، کہ مسجد کو نئے سرے سے تعمیر کروا دوں۔ واپسی پر چند قدم کے فاصلے پر اس نے ایک ٹوٹی سی جھونپڑی دیکھی۔ نامعلوم کیا دل میں آئی کہ قریب پہنچی اور دیکھا کہ ایک غریب عورت اپنے 2-3 بچوں کے لیے خاموش بیٹھی ہے۔ توصیف کو تعجب ہوا، تعجب مطلب حیرانی ہوئی کہ جنگل بیاباں میں یہ بچوں والی ماں کس طرح اپنی زندگی بسر کرتی ہوگی۔ پوچھا، اری تو کون ہے اور یہاں کیوں رہتی ہے؟ عورت خاموش رہی اور کچھ جواب نہ دیا۔ توصیف، نیک بخت جواب کیوں نہیں دیتی؟ عورت، جی ہاں میں یہیں رہتی ہوں۔ توصیف، تو اکیلی رہتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں کچھ ایسی داستان پوشیدہ تھی کہ عورت کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے۔ توصیف نے دیکھا کہ عورت ایک اکیلی جھونپڑی میں اور 2-3 بچوں کے ساتھ بیٹھی ہے، تو اس نے جب اس سے پوچھا تو وہ عورت جون سی ہے وہ اتنی دکھ میں تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ توصیف، رو مت، حالت بیان کر۔ عورت، بی بی کیا فائدہ ہوگا، آپ کیوں سنتی ہیں؟ اب عورت کا دل زیادہ بھر آیا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور اس کی آواز میں رقت طاری ہو چکی تھی۔ اب وہ جو عورت تھی وہ بہت زیادہ رونا شروع ہو گئی اور رونے سے اس کی آواز جون سی ہے وہ خراب ہو رہی تھی، بہت زیادہ رونا اس کو آ رہا تھا۔ توصیف، بتا اپنی حالت بتا، شاید میں تیری کچھ مدد کر سکوں۔ عورت، بی بی وہ سامنے گاؤں ہے، اس کے پاس 2 بیگ زمین اور ایک کنواں میرا ہے۔ میرا شوہر کاشت کرتا تھا اور ہم سب یہاں اطمینان سے رہتے تھے۔
مگر پار سال وہ وبا میں مر گیا. پار سال مطلب 1 سال پہلے وہ کسی وبا میں مر گیا. زمیندار نے اس کی دوائی ٹھنڈائی بھی کی مگر نہ بچا. زمیندار نے اس کا علاج کرایا مگر وہ بچ نہ سکا. 40 روپے کے حساب سے اس کے مرے پیچھے زمیندار کا نکلا تھا. جب وہ مر گیا تو زمیندار کا قرضہ میرے پر چڑھا جو کہ 40 روپے تھا. میرے پاس دانہ خریدنے کو تنکا تک نہ تھا، کہاں سے دیتی. اس نے میرا بچہ لے لیا. اس کے پاس قرضہ اتارنے کے لیے پیسے نہیں تھے تو زمیندار نے اس کا بچہ اپنے پاس رکھ لیا اور اب مجھے اس سے ملنے بھی نہیں دیتا. مجھے اس کی صورت دیکھے 5 مہینے ہو گئے. کئی دفعہ گئی، دھتکار دیا مطلب ڈانٹ ڈپٹ کر واپس بھیج دیا. یہاں پہنچ کر عورت کی ہچکی باندھ گئی اور اس نے توصیف کے قدموں میں گر کر کہا کہ بی بی میرا بچہ مجھ سے ملوا دو، خدا تمہاری مامتا ٹھنڈی کرے. موسیٰ بس بیگم چلو، دیکھو بالکل شام ہو گئی. موسیٰ نے توصیف سے کہا کہ بیگم چلو شام ہو گئی ہے، گھر چلیں. دونوں میاں بیوی اس عورت کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے گھر آ گئے اور صبح ہی توصیف کے حکم سے مسجد کی مرمت شروع ہو گئی اور 1 مہینے بھر کے عرصے میں نہایت خوبصورت مسجد تیار ہو گئی. جب وہ لوگ گھر پہنچے تو اگلے دن ہی توصیف نے مزدوروں وغیرہ کو بلا کر وہ جو ٹوٹی بوٹی اس نے عمارت دیکھی تھی مسجد کی اس کو بنانے کا حکم دیا اور تقریباً 1 مہینے کے عرصے میں وہ مسجد تیار ہو گئی. جی گرلز، یہاں تک ہم نے ہاف چیپٹر کر لیا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم نیکسٹ ہاف چیپٹر کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی. آپ نے اس کو اچھی طرح پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے. اوکے گرلز، گڈ لک. اللہ حافظ.